बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रानी सुरेता देवी जो खेल भी खेल रही थी, मुझे इसका कोई इल्म न था। हालांकि इतना मैं ज़रूर जानता था कि जो कुछ वो कर रही है बेमकसद नहीं है, इसके पसे मंज़र में कोई ख़ास बात है। लेकिन अब सूरत-ए-हाल बदल चुकी थी। मैं इस ख़ास बात से भी मुतासिर नहीं था। बिला वजह अपने ऊपर एक खौफ मुसल्लित करना, कभी किसी का कभी किसी का। दुश्मनों में मेरा बदतरीन दुश्मन हैग था, जो बहरहाल मेरे हाथ नहीं लग सका था। इंसान को इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश तो रखना ही होती है। ज़रूरी तो नहीं कि हालात आप ही की मर्जी के ताबे हों। दूसरे भी तो बहरे तौर तकदीर भी रखते हैं और अमल भी करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हालात बदतरीन से बदतरीन हुए हैं। लेकिन हैग मेरे हाथ नहीं आ सका था और उसकी तकदीर ने उसे हमेशा मेरे चुंगल से बचा लिया था, जबकि मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त उसी के लिए सर्व किया और न जाने कैसे कैसे किरदारों ने उसकी मदद की थी। सुरेता देवी ने बड़ी खुशी के आलम में मुझे बताया, राणा जसपाल ने मंगनी की तारीख तय कर दी है। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई, उन्होंने मंगनी तय कर दी। ये सब आप ही का काम है सुरेता देवी। अच्छा, एक बात बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे मेरी बात का? भला आपकी बात का बुरा मान सकता हूँ? मैं तुमसे ये बात कह चुकी हूँ कि तुम मेरे दिल की गहराइयों में उतरते जा रहे हो और उसकी बुनियादी वजह तुम्हारा प्यारा किरदार है। शुक्रिया रानी जी, आप खुद भी तो उतनी ही अच्छी हैं। जितने प्यार और मेहरबानी से आप मुझसे पेश आती हैं, न जाने मेरे दिल में कैसे कैसे जज्बे जाग उठते हैं आपके लिए। मैंने मकारी का मुजाहिरा किया और ये कहने में बिल्कुल आर नहीं महसूस करता कि ये 100% मकारी थी, वरना सुरेता देवी के लिए मेरे दिल में ऐसा कोई जज्बा नहीं था। आज से 5-6 दिन हमें मंगनी में शिरकत करना होगी। हम चंद अफराद जाएंगे और मंगनी हो जाएगी और उसके बाद बड़ा खूबसूरत वक्त गुजरेगा। हम हिंदुस्तान वापस आएंगे, ठीक है ना? जी। तुम देखना तो सही कि चंडीगढ़ पहुंचने के बाद होता क्या है। मैं तुम्हें एक शानदार रूप दूंगी, नाज करोगे तुम अपने आप पर। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। मैंने सोचा कि सुरेता जी, आपने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, वरना मैं आपको बताता कि मैं क्या हूँ। बहरहाल एक दिलचस्प बात ये हुई कि राजशरी उस दिन से मेरे सामने नहीं आई। जयशरी अलबत्ता मेरी खिदमत पे मामूर रही और जयशरी ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे मुझे कोई दिक्कत होती। क्लाडिया की तस्वीर मेरी ख्वाबगाह में मौजूद थी और मैं ये बात कहने में आर नहीं महसूस करता कि जब भी मेरी कोई उलझन होती मैं उस तस्वीर से मदद हासिल कर लेता। बहरहाल मुझे इससे बड़ा फायदा हो रहा था। वो दिन आ गया जब मंगनी होनी थी। सुरेता देवी ने लंदन के एक बहुत बड़े ज्वेलर से इंतहाई कीमती हीरे की अंगूठी खरीदी, उसके साथ ही हीरों के 5 सेट खरीदे। दौलत की इनके पास कोई कमी ना थी। फिर एक नया किरदार मेरी नजरों के सामने आया। रानी सुरेता ने उससे मेरा तारुफ परलोक नाथ के कराया। दुबले पतले बदन का मालिक, इंतहाई शातिर चेहरे वाला आदमी, उसकी दोनों आंखों में 2 दुनियाएं बसी हुई थी। जरा भी गौर कर लिया जाता उन आंखों पे तो लगता था जैसे किसी शैतान का सामना करना पड़ रहा है। हेलो प्रिंस, उसने मुस्कुरा के मुझे मुखातिब करते हुए कहा। हेलो, मेरा नाम परलोक नाथ है। परलोक? हाँ, मेरे ख्याल में परलोक तो अदम आबाद को कहते हैं, मैंने कहा और वो हंस पड़ा। अदम और वजूद, यही 2 कहानियां इंसान की जिंदगी पे मुसल्लित है। या तो वो आलमे वजूद में होता है या अदमे आबाद पहुंच जाता है। मगर परलोक नाथ जी, आपका नाम अदम आबाद क्यों है? ये मेरा असल नाम नहीं है। परलोक नाथ ने एक मकराना मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा, हाँ, तो फिर? असल नाम तो मैंने महफूज रखा है, ये मेरी सिफ्त है। परलोक? हाँ, वजूद से अदम तक पहुंचाना मेरे लिए आसान तरीन काम है। रानी जी से आपका क्या वास्ता है? मैं उनका मैनेजर हूँ, उसने कहा और हंस पड़ा। इस हंसी में बहुत से तंज पोशीदा थे।
گویا آپ ان کے راستے صاف کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، بھنگی نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر مشکل کا حل میرے پاس ہے، ان کی زندگی کی کتاب مینج کرتا ہوں، یہ سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، لیکن پرلوک ناتھ جی کبھی پہاڑ دیکھا ہے؟ اونٹ بھی دیکھا ہے۔ پرلوک ناتھ نے میری بات کا برا مانے بغیر اصل بات سمجھ کے کہا، کیا خیال ہے ان تینوں چیزوں کے بارے میں؟ فرسودہ کہانیاں ہیں بے وقوفوں کی بنائی ہوئی۔ پہاڑ ایک بے جان چیز ہے جبکہ اونٹ متحرک ہوتا ہے۔ اپنی بلندیوں کے بارے میں وہ بے شک سوچتا ہے اور اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتا ہے، لیکن کسی پہاڑ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ وہ اس پہاڑ کی بلندیاں طے کر سکتا ہے جبکہ پہاڑ اس کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے، ہر بات عجیب ہی ہوتی ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ویسے ایک بات بتائیں، جی پرنس پوچھے، ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے؟ آپ ہی کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں، پھر تمام معاملات سے ہٹ کر دیکھیے، اس دنیا میں ہر شخص سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے، اس کے بعد کچھ اور۔ کیا مطلب؟ شعر ہے ایک کہ اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ایک کسوٹی اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنے مفادات کی کسوٹی۔ اگر آپ کی کسی فرمائش میں، آپ کے کسی عمل میں میرا مفاد پوشیدہ ہوا تو میں آپ کے کام ضرور آؤں گا۔ یہی تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تو وہ ایک دم چونکا، پھر سنبھل کے بولا، کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا مشترکہ مفاد سامنے آیا جس میں میرا اور آپ کا دونوں کا فائدہ ہو تو کیا آپ میرا ساتھ دینا پسند کریں گے؟ اب وہ محتاط نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خطرناک آدمی لگتے ہو، جینا بھی جاتے ہو اور سودے کرنا بھی جانتے ہو۔ ہاں، خیال رکھنا اس چیز کا، اگر کہیں ہمارا مشترکہ مفاد ہوا، کسی کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا تو میں تم سے سودا کر سکتا ہوں، باقی ساری باتوں کو بھول جاؤ۔ تو پھر ہاتھ تو ملاتے جائیں۔ دیکھو دوست، اگر تم ہاتھ ملانے کو کوئی جذباتی معاہدہ سمجھتے ہو تو سب سے بڑی حماقت یہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی وہ شعر کہا گیا ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ شاعری سے بڑی دلچسپی معلوم ہوتی ہے۔ خود بھی ایک شاعر ہوں، پرلوک کی کہانیاں سناتے ہوں گے، تخلص بھی پرلوک ہی کرتا ہے۔ واہ، بہرحال اچھے آدمی ہو، مزہ آیا تم سے مل کر، اور تم بھی اتنے ہلکے نہیں جتنا لوگوں نے تمہیں سمجھا ہے۔ میں نے اچانک تمہارے وزن کو محسوس کیا ہے، پرلوک ناتھ نے کہا اور مسکراتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میں دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ رانی سریتا دیوی ان تمام معاملات میں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسے بھاگ کر وہ سارے انتظامات کر رہی تھی جیسے کوئی اپنا کر سکتا ہے۔ آخرکار وقت مقررہ پر ہم رانا جسپال کی رہائش گاہ پہ پہنچے۔ لندن جیسے قیمتی شہر میں ایسی عالیشان رہائش گاہ کا تصور عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ رانا جسپال بھی عام آدمی نہیں تھا۔ لندن کے بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ وہاں مدعو کیے گئے تھے اور خوبصورت عمارت کو دلہن بنا دیا گیا تھا۔ جتنا انداز تھا میرا اتنے ہی شاندار، بلکہ اس سے کہیں زیادہ شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل پر ایک عجیب سا بوجھ سوار ہوا، یہ منگنی جس حیثیت کی حامل بھی ہے، لیکن بہرحال مجھے کسی لڑکی کی انگلی میں انگوٹھی پہنانی ہے۔ ایسے تصورات سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے، مگر میرا تو ایسا کوئی نہیں تھا جو میرے لیے جذباتی ہوتا۔ میری زندگی عجیب ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے سانسوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہو اور میں عمری قیدی ہوں جو صرف اپنی قید کے دن کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ان جذباتی احساسات کو میں نے فوراً ذہن سے جھٹکا۔ رانا جسپال اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا بڑا اچھا ویلکم کیا اور بڑے احترام کے ساتھ خاص طور سے بنائی ہوئی جگہ پہ جا کے بٹھایا۔ ہم لوگ بیٹھ کے رانی سریتا دیوی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ میرے پاس رکی، اس کے بعد مہمانوں سے ملنے چلنے لگی۔ کوئی آدھے گھنٹے تک اسی طرح وقت گزرا، اس کے بعد روپالیہ آ گئی۔ بہت سی لڑکیوں کے جھنجٹ میں وہ آ رہی تھی، ان میں انگریز لڑکیاں بھی تھی، ہندو بھی تھی۔ رانا جسپال نے غالباً ہندوستان سے بھی اپنے مہمان بلائے تھے کیونکہ کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے تھے۔ آخرکار روپالیہ کو میرے پاس لایا گیا۔ وہ انتہائی حسین لباس میں ملبوس تھی اور کسی قدر شرمائی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور دوسرے لمحے مجھے چکر آیا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ غیر یقینی تھا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کی، انہیں بھینس لیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ دوسرے لوگ میری اس کیفیت کو دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سوچیں گے، لیکن میری یہ کیفیت بالکل فطری تھی کیونکہ اس وقت کی روپالیہ بالکل بدلی ہوئی تھی۔ یہ وہ چہرہ نہ تھا جو کہ میں دیکھتا چلا آیا تھا۔ ایک انتہائی دلکش لڑکی، حسین نقش و نگار والی، لیکن یہ کلاڈیا کا چہرہ نہیں تھا۔
अपने नक्शो निगार, अपनी सुबक रवि लिए हुए ये चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। लेकिन ये बात काफी हैरानकुन थी। बाकी तमाम लोग बिल्कुल मुतमिन नजर आ रहे थे। रानी सुरीता देवी भी बिल्कुल मुतमिन थी। लेकिन ये सब क्या है? अचानक ही सुरीता ने मेरे शानों पे दबाव डाल के कहा, हरदीप उठो, रूपालिया का स्वागत करो। मुझे एकदम जैसे होश आया, मैं खड़ा हो गया। रूपालिया मेरे बराबर वाले सोफे पे बैठी, लेकिन मेरे होशो हास अभी गायब थे। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है? लाखों सवालात मेरे जहन में पैदा हो रहे थे। अब इंसान तो था, अपने आप को कैसे संभाल सकता? परलोकनाथ ही मेरे करीब आया। उसने अंगूठी का बक्स मेरे सामने करते हुए कहा, प्रिंस हरदीप सिंह, लीजिए अंगूठी अपनी मंगेतर की उंगली में डाल दीजिए। अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी हुई। मैंने रूपालिया की उंगली में अंगूठी डाली, लेकिन इस दौरान मेरी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करती रही। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इसमें तो क्लाडिया की कहीं से एक झलक नहीं थी। आखिर ये सब क्या है? बाकी तमाम लोग मुतमिन हैं, क्या सिर्फ मेरी ही आंखों को धोखा है? अचानक मेरे जहन में एक छनाका हुआ। ये अगर कोई पुरअसरार अमल है तो मुझे किसी किस्म के हल्केपन का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। रूपालिया तो मेरी मंजिल ना थी, ये तो एक वाकया था जो कि बस हो रहा था। हाँ, बस जरा सा तब्दील शुदा चेहरा मेरे लिए उलझन का बायस था। ये कैसे हो रहा है और ये तमाम लोग कैसे मुतमिन नजर आ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से अपने असाब में काबू किए, खुद को संभाला। हर तरफ हंसी खुशी की बरसात हो रही थी। हर शख्स खुश नजर आ रहा था। काफी दिलचस्प लम्हात गुजर रहे थे। रूपालिया बड़ी मुतमिन और मसरूर नजर आ रही थी और मैं बार बार उसका चेहरा देखने लगता था। ये बदली हुई शक्ल वाली लड़की बड़ी दिलकश थी, बल्कि किसी भी तरह क्लाडिया से कम न थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही दिलकश थी। लेकिन हकीकत ये है कि ना क्लाडिया मेरी मंजिल थी और ना ही ये तो सिर्फ रानी सुरीता देवी का शौक था, जो वो न जाने किस मकसद के तहत ये सब कुछ कर रही थी। बहरहाल अब मैंने अपने आप को एहसाबी तौर पे संभाला। इस बात की तहकीक भी हो जाएगी। तकरीब के हंगामे जारी रहे। ऑर्केस्ट्रा मध्यम धुने बखेर रहा था। मेहमान खुश नजर आ रहे थे। राणा जसपाल बहुत ज्यादा खुश थे। मुझे सैकड़ों तोहफे पेश किए गए और खुद रानी की तरफ से भी बेशुमार लोगों ने रूपालिया के लिए तोहफे पेश किए। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हुआ। मेहमान रुखसत होने लगे। रूपालिया मेरे साथ थी और बड़ी मुतमिन और खुश नजर आ रही थी। फिर हमें कुछ लम्हों की तन्हाई मिली तो रूपालिया ने कहा, एक बात कहूँ प्रिंस? मैंने चौंक के उसे देखा। आवाज तक अजनबी थी। हाँ जी कहिए। कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है। कैसा? आप कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हैं। वजाहत करोगी? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उतने खुश नहीं जितनी 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 मैं हूँ। आप खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलिए, आप तो खुश हैं। मतलब ये कि आप खुश नहीं। क्यों नहीं रूपालिया? जाहिर है हम दोनों की मर्जी से ये मंगनी हुई है। फिर आप अजीब अजीब से क्यों हो रहे हैं? अच्छा एक बात बताएं। हाँ पूछिए। क्या इससे पहले मैं आपको कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ था? ज्यादा तो नहीं, लेकिन हो सकता है ये मेरी सोच हो। असल में इंसान बहुत से मामलात में बड़े मुख्तलिफ एहसासात का शिकार हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी में कोई बहुत ही अनोखी बात हुई है और हर शख्स को उस अनोखेपन का इजहार करना चाहिए। अब जैसे मैं तो आपके साथ बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे हम जीवन के 100 साल गुजार चुके हैं और इन 100 सालों की रफाकत हमारी रहबर हो। हम इसी अंदाज में सोच रहे हूँ। मैं हंसने लगा, वो भी हंसने लगी और बोली, क्या सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बुरा कर दिया? नहीं, मैं ऐसे नहीं सोच रहा। आपकी बातें बड़ी खूबसूरत हैं। अच्छा एक बात बताए रूपालिया। हाँ पूछिए। पहले मुलाकातें कितनी हो चुकी हैं हमारी? गालबन 4 या 5। आपने उस वक्त में और इन पहली मुलाकातों में मेरे अंदर कोई तब्दीली पाई? नहीं, इसे तब्दीली नहीं कह सकते। बस मैंने कहा ना वही बात कि मैं सोच रही हूँ। बहुत ही अनोखी बात है और ये अनोखी बात हम दोनों के दिलो दिमाग पे मुसल्लित है। गालिबन मुझे वो चीज आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रही। अब जरूरी तो नहीं कि हर शख्स का सोचने का अंदाज वही है। मैं मुख्तलिफ अंदाज में सोच रही हूँ। आप मर्द हैं, मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे हैं। बहरहाल छोड़िए इन बातों को, क्या कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए कौन आ रहा है। राणा जसपाल और सुरीता देवी इस तरफ आ रहे थे। चलिए प्रिंस हरदीप सिंह, अपने सुसर जी से इजाजत लें, अब चलें। देखिए एक बसने वाला है, इन लोगों को आराम भी करना होगा। हमारी चिंता मत करे, अगर आप जाना चाहती हैं तो बेशक जाइए। और हरदीप, नहीं मेरा मतलब है, राणा जसपाल ने कहा और सुरीता का कहकहा बुलंद हुआ। घबरा गए ना राणा साहब? नहीं, घबराने की क्या बात है। अब तो ये घर भी हरदीप का है, जब दिल चाहे आकर रहें। चलो हरदीप चलो, कहीं तुम भी फिसल मत जाना। सुरीता देवी ने मजाक करते हुए कहा।
اس کے بعد ہم نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ میں بڑی زبردست سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس بات کی وضاحت تو مجھے کرنا تھی، اس کے لیے سریتا کے علاوہ اور کوئی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ کار میں اور سریتا دیوی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پلوک ناتھ نے وہیں سے رخصت حاصل کی، دوسرے مہمان بھی وہیں سے چلے گئے۔ میں نے سریتا دیوی سے کہا، ایک بات نہیں بتائیں مجھے آنٹی؟ سریتا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کون سی بات؟ آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوا؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ منگنی ہوئی اور کیا ہوا؟ میں سنجیدہ ہوں واقع۔ منگنی کے سلسلے میں؟ نہیں، تعجب کی بات ہے سریتا دیوی، آپ کو میرے دماغ پہ کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ خوشی انسان کو عجیب و غریب باتیں کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مگر کیوں؟ آپ اتنی شان بے نیازی سے کام لے رہی ہیں کہ میرا عقل میرا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ اب تو میری عقل ختم کرنے کے چکر میں ہو۔ واقعی کوئی سنجیدہ بات ہے یا تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ آپ کو روپالیہ میں کوئی تبدیلی نظر آئی؟ بڑی سندر لگ رہی تھی، وہ ہے بھی پیاری۔ کسی اور تبدیلی کی بات کر رہے ہو؟ وہ روپالیہ ہی تھی۔ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ بڑے سنجیدہ سے لگ رہے ہو۔ اتنی سنجیدگی سے تم مذاق کرتے نہیں۔ کیا بات ہے؟ آنٹی وہ روپالیہ ہی تھی۔ کون؟ وہی جسے میں نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہاں تو پھر؟ آنٹی وہ روپالیہ نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ یہ وہ روپالیہ نہیں تھی، میں نے کہا، اور سریتا دیوی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آیا، تم نے تو مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات کا؟ تب شاید میں ہی پاگل ہو گیا ہوں۔ وہ روپالیہ نہیں تھی، پھر کون تھی؟ میں نہیں جانتا، وہ چہرہ میرا اجنبی تھا۔ میں حیرت سے پاگل ہو گیا تھا جب میں نے اس کی شکل دیکھی۔ آنٹی، یہ وہ روپالیہ نہیں تھی۔ سریتا دیوی پھٹی پھٹی نظروں سے میرا جائزہ لینے لگی، پھر بولی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ یقین کرے جس روپالیہ سے میں 3-4 بار مل چکا ہوں، یہ وہ روپالیہ نہیں۔ سریتا دیوی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اگر تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو تو میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسا مذاق مت کرو، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں مذاق نہیں کر رہا آنٹی، جس روپالیہ سے میں پہلے دن ملا، اور میں نے اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ سنبھالا۔ ظاہر ہے کلاڈیا کے بارے میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا، آنٹی وہ روپالیہ بالکل مختلف تھی، ایک الگ چہرہ تھا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ پہلے دن جب روپالیہ سے ملاقات ہوئی تو میں تم سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھی، اور پھر رانا جسپال کی بیٹی کو میں آج سے نہیں، کافی عرصہ پہلے سے جانتی ہوں۔ آپ کے خیال میں آنٹی اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی؟ بس آج وہ مختلف ڈریس میں تھی، انڈین ڈریس میں۔ اس سے پہلے بھی وہ تمہیں ہندوستانی لباس میں ملی تھی، لیکن آج اس نے میک اپ کیا تھا، وہ مختلف تھا۔ لیکن بہرحال وہ روپالیہ ہی۔ مجھے بڑی حیرت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس دوران تم اس کے ساتھ رہے، تمہیں وہ مسلسل اجنبی محسوس ہوتی رہی؟ ہاں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک میں اچھل پڑا۔ میں نے کہا، آنٹی ایک بات، میں اپنی بات کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں بتاؤ، کیسا ثبوت؟ میں روپالیہ سے ایک تصویر مانگ کر لایا تھا۔ ہاں میں نے تمہارے کمرے میں دیکھی ہے۔ اس تصویر میں روپالیہ کا اصل چہرہ؟ ہاں، اور کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے اگر وہ تصویر الگ ہوئی تو آپ یہ بات مان لیں گے؟ ماننے کی تو خیر بات نہیں، چونکہ میں روپالیہ کو جانتی ہوں، وہ تم سے پہلے بھی ملی تھی، اور یہ وہی روپالیہ تھی، دوسری کوئی ہو نہیں سکتی۔ رانا صاحب اس طرح کے آدمی نہیں، اور پھر ہم سب کی نظریں تو تھی نا، ہم پاگل تو نہیں۔ آنٹی وہ روپالیہ نہیں تھی، آپ تصویر میں دیکھے اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، ہو جائے گا یہ فیصلہ بھی۔ آخر ہم واپس اپنے رہائش گاہ پہ پہنچے۔ میں مستربانہ انداز میں سریتا دیوی کا ہاتھ پکڑے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اب دیکھیے ذرا یہ تصویر۔ یہ کہہ کر میں نے تصویر کی جانب اشارہ کیا اور خود بھی اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے بعد آنکھیں بند کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اپنے دماغ کا علاج ہی کرانا ضروری تھا، کیونکہ اس وقت جو تصویر دیوار پہ نظر آ رہی تھی وہ کلاڈیا کی تصویر نہ تھی، بلکہ اسی لڑکی کی تصویر تھی جس کے ہاتھ میں نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ کلاڈیا بالکل نہ تھی، وہ کلاڈیا جو مجھے ہر بات پہ سرزنش کرتی، مجھے گھورتی، میرے لیے ہنستی مسکراتی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ سریتا دیوی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، شاید تم کچھ تھک گئے ہو، پلیز تم نے مجھے پریشان کیا، اب جاؤ لباس تبدیل کرو، پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلائی۔ اس کے بعد میں غصے سے کلاڈیا کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، کلاڈیا، کلکتے میں تم سے میری ملاقات کچھ مختلف انداز میں ہوئی تھی۔ تم کرنل صغیر کی بیٹی تھی، اس وقت میرے اور تمہارے درمیان ایسے روابط نہیں رہے تھے جن کی بنا پر میں تم سے بہت زیادہ متاثر ہوتا، لیکن پھر تم نے جس طرح میرا پیچھا کیا وہ میرے لیے
ناقابل فہم رہا۔ میں نہیں جانتا کلاڈیا کہ تمہارا کردار کیا ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ دیکھو کلاڈیا، مجھے ایسے تنگ مت کرو، میں کافی تھکا ہوا انسان ہوں، اتنے عجیب و غریب اور پریشان کن حالات سے گزر چکا ہوں کہ اب میرے دماغ میں مزید ایسے دھماکے سہنے کی صلاحیت نہیں۔ پلیز۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ جےشری دودھ کا گلاس اور ولیم کی گولیاں لیے ہوئے اندر آئی۔ میڈم نے بھیجی ہیں، لاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس گولیاں لی، پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا، میں نے اسے روکا۔ جےشری بات سنو۔ وہ چونک کر رکی۔ جےشری، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے۔ یہ تصویر دیکھو۔ میں نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو میں نے اس تصویر کو دیکھا تو وہ کلاڈیا کی تصویر تھی۔ جےشری سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کلاڈیا کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ جی آگے کہے راجکمار۔ نہیں جےشری، شکریہ، جاؤ، میں نے تھکی آواز میں کہا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیا ہے سب کچھ۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو چکا کہ تم پر اسرار قوتوں کے مالک ہو، لیکن میرا مشن بڑا مختلف ہے۔ اب مجھے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے دو۔ میں اس سارے طلسم سے نکل جانا چاہتا ہوں جس نے میری زندگی کے راستے بدل دیے۔ کلاڈیا پلیز۔ میں نے مسہری پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ لندن میں گزرا۔ اس دوران روپالیہ روزانہ ہی میرے ساتھ ہوا کرتی۔ ہم دونوں سیر و سیاحت کو نکل جاتے۔ روپالیہ نے کئی بار مجھ سے کہا کہ وہ نہ جانے کیوں میرے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس بات کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے مسکرا کر بات ڈالی، اب اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ بہرحال ایسے ہی ہفتہ گزرا۔ روپالیہ اب باقاعدگی سے مجھ سے اظہار محبت کرنے لگی۔ اس بات پر بہت زیادہ متردد تھی کہ ہندوستان جا رہا ہو۔ وہ اس بات کی خواہش مند تھی کہ اسے جلدی جلدی میری قربت حاصل ہو جائے۔ آخرکار تمام تیاریاں مکمل ہوئی۔ رانا جسپال بہت افسردہ تھا۔ اس نے چلتے ہوئے سریتا دیوی سے کہا، سریتا جی، ان بچوں کو اب ہم ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں رکھ سکتے۔ آپ بھی جلدی پروگرام بنائیں۔ ویسے آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اب ہردیپ کو سینٹ لوسیا نہیں بھیج رہی۔ اب انہیں ہندوستان میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا موقع دیجیے۔ اب چنتا مت کریں رانا جی، بڑی جلد ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں گے۔ رانی نے کہا۔ پرلوک ناتھ اپنی تمام تر حواسوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود تھا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص مجھے غیر انسانی مخلوق لگتا تھا۔